بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پاکستان میں کچھ دنوں سے بہت اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں کہ کچھ سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کے گھروں میں ماتم بچھا ہوا ہے۔ پہلے تو جنرل فیض حمید کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد کچھ اور جرنیلوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہریالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو اغوا کر لیا جاتا ہے جناب، اس کے بعد پھر آئی جی جیل خانہ جات کو بھی اغوا یا گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد برسٹر گوہر علی خان صاحب انہوں نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو پیغام ہے، جو وہ مطلب کھل کر ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد مریم نواز اور جناب پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو صدر ہیں نواز شریف صاحب، ان کی بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی، اسی پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد پکڑ دھکڑ اور اغوا، یعنی کہ نامعلوم جو لوگ اغوا کرتے ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر کافی زیادہ متحرک ہیں، جس کو چاہا پکڑ لیتے ہیں۔ اور بات سب سے پہلے کر لیتے ہیں جناب جنرل فیض حمید صاحب کی۔ بہت سارے لوگ اس گرفتاری کو ہر طرف رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے اس کا جو لنک ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ہے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے۔ اب تو جی پاکستان تحریک انصاف نہیں بچ سکتی، جنرل فیض حمید گرفتار ہو گیا، کچھ اور جرنیل جو ہیں وہ بھی گرفتار ہو گئے، تو پاکستان تحریک انصاف کا بچنا بہت مشکل ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، آرمی نے آرمی ایکٹ کے تحت اس کو گرفتار کیا ہے اور باقی کے جو جرنیلوں کو پکڑا ہے ان کے احتساب کے لیے جو انہوں نے اس ملک میں اپنے عہدے پہ جب فائز تھے جو بھی غلط کام کیے، ظاہر ہے کہ اس کا انجام تو بھگتنا پڑے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہے، جرنیل ہے یا کرنیل ہے، ظاہر ہے کہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ بھی ان کا اپنا ایک جو رول ہے، رول اینڈ ریگولیشن کے مطابق، آرمی ایکٹ ہے اس کے مطابق اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جو بھی تحقیقات ہوگی، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بڑا نقصان ہے، صاحب بالکل نقصان نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس گرفتاری کے ساتھ کوئی لمبا چوڑا تعلق نہیں ہے۔ اگر جنرل فیض حمید کے ساتھ اگر کسی کا تعلق تھا تو وہ ایک پروفیشن، جو ایک فیلڈ کے اندر جب تھے تو تب ظاہر ہے کہ ہر جماعت کا ہوتا ہے۔ اگر اس میں سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہوگا اور نون لیگ کو ہوگا، کیونکہ جنرل فیض حمید صاحب کے بہت سارے پودے لگائے ہوئے ہیں عدلیہ میں اور نون لیگ میں بھی، تو اس لیے یہ باتیں آپ الگ رکھ دیں۔ اور آج جو برسٹر گوہر علی خان صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں بھی برسٹر صاحب نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ہمارا جنرل فیض حمید کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ جس سے ہمیں کوئی نقصان ہے، وہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، ان کے ادارے کا معاملہ ہے۔ اگر جنرل فیض حمید نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا جنرل فیض حمید کے ساتھ یا دوسرے جرنیلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ واضح طور پہ برسٹر گوہر علی خان صاحب نے پیغام دے دیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہریالہ جیل کے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں، ان کا بیسیکلی تو جو کردار تھا جیل کے اندر، یہ پورا ہیڈ اور پورا جو مینج جس کو کرتے ہیں وہ میس کو کرتے تھے، مطلب کھانے کو دیکھنا زیادہ تر۔ اور ہریالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ آپ یہ جو کھانے کا نظام ہے، کچھ جو نامعلوم قوتیں ہیں انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو چارج ہمیں دے دیں، تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے وہ انکار کر دیا۔ تو اس لیے یہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر 200 سے زیادہ پرچے بھی انہوں نے دے دیے، ہر قسم کا حربہ استعمال کر لیا، لیکن عمران خان صاحب کے خلاف ایسا کچھ نہیں نکل رہا۔ تو اس کے بعد جناب آئی جی جیل خانہ جات صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہاں جی، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ان کی سرکاری رہائش گاہ سے۔ اور جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو اغوا کیا گیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ یا نیوز پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو گرفتار کیا گیا ہے، نہیں، ان کو جو نامعلوم لوگ ہیں جو گرفتار کرتے ہیں
उन्होंने गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया है। ये जो है ये कड़ियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से कोई ऐसी कड़ी मिल जाए ताकि इमरान खान साहब के ऊपर कोई गद्दारी का ठप्पा लगाया जाए, इमरान खान साहब के ऊपर कोई ऐसा और केस बनाया जाए, क्योंकि इनके पास अब कोई और तो दूसरी ऑप्शन नहीं है। तो इस वजह से ये चीजें बड़ी वाज़ेह मतलब हो रही हैं। और दूसरा, पाकिस्तान में जो भी बंदा हक के लिए बोलेगा, मेरे पाकिस्तान में कुछ नामलूम गुंडे, कुछ नामालूम फर्द इतने को मुतारक हैं कि जिसको चाहते हैं वो पकड़ लेते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई हमारी जो आजाद अदलिया नहीं पूछती, जाते हैं वीगो डाले में, काले डाले में पकड़ लेते हैं, घर में घुस जाते हैं, उनकी माँ बहनों के सामने उनकी इज्जत की तजलील करते हैं, तो जनाब कोई पूछने वाला नहीं है। ये मेरे पाकिस्तान में खुदाई जो होता है ना, खुदाई निजाम चल रहा है। जिस रियासत में हम रहते हैं, ये रियासत एक आईनी रियासत है, एक जमहूरी रियासत है, और ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनने वाला ये पाकिस्तान है, ये वो रियासत है। और अगर ऐसी रियासत में ऐसे ही नामालूम लोगों के घरों में घुसकर गुंडों की तरह, चोरों की तरह लोगों को अगवा करेंगे, तो पाकिस्तान का जो इमेज है वो क्या रहेगा दूसरी दुनिया में, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। सोशल मीडिया पे काफी वायरल है ऑन अली खोसा जनाब, वो बेसिकली ज्यादा फनी टाइप वीडियो बनाते हैं, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका एक नगमा बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था कि वो बिजली के बिलों वाला। यार मतलब हद होती है कि उसके घर में कैसे घुसकर उसको कैसे पकड़ा गया। और उसके बाद जनाब एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी अहम हुई, मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की। तो नवाज शरीफ फरमा रहे थे कि अगर मेरी हुकूमत होती तो पेट्रोल 104 रुपए लीटर होता, अगर मेरी हुकूमत होती तो सब्जी 2 रुपए किलो होती, अगर मेरी हुकूमत होती तो चीनी 20 रुपए होती, अगर मेरी हुकूमत होती तो मैं ये भी कर देता, वो भी कर देता, फला भी कर देता, उसको भी पकड़ता, उसको भी छोड़ता, ऐसे भी कर। हद है भाई, ये 2.5-3 सालों के अंदर किसकी हुकूमत है? ये आप ही तो इस हुकूमत पे मुसल्लत हैं। वजीर आला भी आपका, गवर्नर पंजाब भी आपने अपने लगाए हैं, उसके बाद जो सेनेट के अंदर भी आपके हैं, उसके बाद कौमी असेंबली में भी आपके हैं, उसके बाद हर जगह पे तो आपके हैं, वजीर आजम आपका, वजीर दफा आपके। तो ये बातें आप लोगों के मुंह से जरा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हुकूमत में तो आप बैठे हुए हैं ना, तो कर दें 100, चलो 4 नहीं तो 150 तो पेट्रोल कर देना। कि अब इनका वक्त जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इनका जो नारा पहले का था, वोट को क्या कहते, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, तो वही फिर दोबारा से इनका नारा वो शुरू होने वाला है। वोट को इज्जत दो वाला नहीं, सॉरी क्या बोलता था नवाज शरीफ, हाँ वोट को इज्जत दो। अब दोबारा से ये सीन दोबारा चलने लगा है। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया, अब चलेगा नारा मुझे क्यों बुलाया, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। अब ये सीन चलने लगा है। आप ये बात एक याद रखिएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ऐसे खाड़े में खड़ी है कि जो इनका पहलवान है वो बिल्कुल कांगड़ी है, जो सामने वाला पहलवान है ना वो बड़ा फिट और बहुत मजबूत है। जब वो खाड़े में आएगा ना तो इनके तोते उड़ जाएंगे। ये एक बात याद रखिएगा, वो वक्त आने वाला है। मुझे क्यों बुलाया, वोट को वोट को नहीं, वोट को इज्जत दो। अब ये काम आगे स्टार्ट होने वाला है, कुछ चंद महीनों में ये सीन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जनाब एक बहुत अहम टीवी शो में बैठकर ख्वाजा आसिफ साहब, जो अभी मौजूदा भी बहुत बड़ी उनकी पोस्ट है, वजीर दफा है, उन्होंने जो बात एक की, क्या अब जनरल बाजवा गिरफ्तार हो सकता है? क्या जो जनरल बाजवा का जनरल इजाज यानी कि जनरल बाजवा का जो ससुर है, क्या वो भी गिरफ्तार हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है या नहीं हो सकता? उसकी वजह यह है कि वो फरमा रहे हैं कि टीवी शो में कि जनरल बाजवे को एक्सटेंशन यानी कि आर्मी चीफ बनाने में जो किरदार है वो सबसे ज्यादा नवाज शरीफ का है, क्योंकि नवाज शरीफ के जो लिंक हैं, जो सोर्सेज हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो जनरल इजाज के साथ बहुत थे। अब ये जनरल इजाज कौन है? ये जनरल इजाज जनाब जनरल कमर जवेद बाजवा का ससुर है।
اسی کے کہنے پہ اس کو آرمی چیف لگایا گیا. اور کس کے کہنے پہ؟ نواز شریف کے. اور نواز شریف کے کتنے عرصے سے تعلقات ہیں جنرل اعجاز کے ساتھ؟ سن 80 سے. یہ خواجہ آصف ایک ٹی وی شو میں فرما رہے تھے. تو اب دیکھنا کیا ہے، جس طرح پاکستان میں اتنی تیزی کے ساتھ کچھ دنوں میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اب اس کا سدے باب کیا ہوگا، یہ ختم کہاں پہ ہوں گی یا شروع اب معاملہ ہوا ہے اور ختم ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں، مہینوں میں ہو جائے. مبینہ طور پہ ایسا پوسیبل ہے. اور پاکستان کی جو سب سے بڑی عدلیہ ہے، مطلب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو وہ فرما رہے ہیں، وہ کھل کر پاکستان کی جو وکلا کمیونٹی ہے اس کو کہہ رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں، کہ میں آپ کا لائسنس معطل کر دوں گا. یار یہ زیب دیتا ہے کہ ایک سب سے بڑی عدالت کا چیف جسٹس ہو اور وہ ایسی باتیں کریں کہ میں آپ کا لائسنس معطل کر دوں گا. اب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا، وہ باولا، وہ سمجھے وہ باولا جو ہوتا ہے لوگوں کو کاٹتا ہے، سیم وہ کنڈیشن ہو چکی ہے. اور اب جو ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ کاٹ رہے ہیں ہر بندے کو. اور تو کہ جو نیکسٹ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جو چیف جسٹس ہیں وہ سید منصور علی شاہ صاحب ہیں. ابھی تک ان کا کوئی لیٹر جاری نہیں کیا گیا، کوئی اناؤنس نہیں کیا گیا. حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ کا 3 مہینے پہلے اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ جناب محترم چیف جسٹس آف پاکستان. تو کیا سید منصور علی شاہ صاحب کا حق نہیں ہے، یا ابھی یہ معاملہ گول مٹول ہے، یا ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی ہیں، یا آپ لوگوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی کوئی ایسی بات سنی ہو جس میں اس نے کہا ہو کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے. ایکسٹینشن کے لیے ہی تو یہ ایک پارٹی بنی ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے پاکستان کا آئین توڑ رہے ہیں، پاکستان کا جو ایک انصاف، جو ایک قانون توڑ رہے ہیں، اس کے خلاف ورزیاں کر رہی ہیں، آنے والے دنوں یا آنے والے مہینوں میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کے آئین توڑنے میں، جس کو بولتے ہیں آرٹیکل 6، اس پہ صفحے اول ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب. یہ بات یاد رکھیے گا.